ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، پرویز مشرف کا دور تھا۔ اس زمانے کے جو وزیر داخلہ تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ریٹائرڈ فوجی تھے، جنرل رہے تھے، وزیر تعلیم، وزیر مذہبی امور بھی موجود تھے۔ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر سے وفاق المدارس اور دیگر تنظیمات مدارس کے قائدین بھی تھے، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رفیع محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے۔ گفتگو زیادہ تر میں اور مفتی منیب صاحب کر رہے تھے۔ تو وزیر داخلہ جو اب سابق ہو گئے، انہوں نے کہا ہم سب کو کہ دنیا میں کسی مسلمان ملک میں بھی اس طرح کے آزاد مدرسے جس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل اور سرکار کا کوئی کنٹرول نہ ہو، یہ مسلمان ملکوں میں بھی ایسے مدرسے نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں نہیں ہیں، مصر میں نہیں ہیں، متحدہ عرب امارات دبئی وغیرہ میں نہیں ہیں، عراق میں نہیں، شام میں نہیں، کویت میں نہیں، اردن میں نہیں، یہ مسلمان ملک ہے۔ تو پاکستان میں آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو، حکومت کی کوئی مداخلت نہ ہو؟ جب ان مسلمان ملکوں میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں مدرسے ہیں تو یہاں کا مدرسہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان ملک ہیں، کوئی کافر ملک تھوڑی ہیں۔ یہ انہوں نے ہم سے سوال کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے مدرسوں میں آئیں، ہم بھی آپ کے مدرسوں میں کوئی استاد دیں، ہم بھی آپ کے مدرسوں میں بیٹھیں، ہم بھی آپ کے نصاب میں مشورہ دیں۔ یہ بات ہم سے کہی سابق وزیر داخلہ نے۔ تو اس کا جواب ہمارے حضرات کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ دیجئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے اس سوال کے جواب میں چند باتیں الزامی، چند تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو ایسا جواب دینا کہ اس کو خود اس کے اوپر سوال بھی آ جائے اور وہ خود دفاع پر آ جائے۔ میں نے کہا آپ نے کہا دنیا میں اس طرح کے آزاد حکومتی کنٹرول سے مدرسے کہیں نہیں ہیں، مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہیں، یہ پاکستان میں کیوں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی مسلمان ملک کے پاس بھی ایٹم بم نہیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم کیوں؟ پاکستان نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ تو وہ مجھے کہنا کہ مولوی حنیف آپ عجیب آدمی ہیں، اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو اب تک ہندوستان پاکستان پر حملہ کر کے ختم کر چکا ہوتا، اور ان دنوں میں بھی کافی ٹینشن تھی، بارڈر پر فوجیں آمنے سامنے تھیں، جنگ کا خطرہ تھا۔ کہا کہ اب دشمن جرأت نہیں کر رہا ہم پر حملہ کرنے کی، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایٹم بم ہے۔ اس ایٹم بم کی وجہ سے سبب کے درجے میں پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ وہ ہمارے جغرافیے پر حملہ کر دیتا۔ میں نے کہا جناب بس پھر آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، جیسے ایٹم بم پاکستان کے لیے ضروری ہے اور آپ کہتے ہیں باقی مسلمان ملکوں کو بھی ایٹم بم بنانا چاہیے، تو پھر پاکستان کے نظریے کو بچانے کے لیے بھی دین کا آزاد مدرسہ ضروری ہے۔ ان مسلمان ملکوں میں بھی چاہیے کہ علماء کو اجازت دیں کہ وہاں بھی پاکستان جیسے مدرسے بن جائیں۔ جیسے ایٹم بم ضروری ہے، مدرسہ ضروری ہے، ایٹم بم جغرافیے کو بچانے کے لیے ضروری ہے، آزاد دینی مدرسہ نظریے کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا میں نے کہا تحقیقی جواب یہ ہے کہ آپ جہاں گئے وہ ادارے ختم ہو گئے، مراد میری حکومت تھی۔ میں نے کہا بھٹو نے تعلیمی ادارے نیشنلائز کیے، کہا ہم سکول کالج یونیورسٹیاں چلائیں گے، وہ سکول اور کالج بند ہو گئے، منتیں کر کے واپس کیے۔ آپ تعلیمی ادارے نہیں چلا سکے۔ آپ نے مسجدوں پر قبضے کیے، جن مسجدوں کے ساتھ دکانیں مارکیٹیں تھیں اوقاف نے لے لیے کہ ہم مسجدوں کو چلائیں گے۔ وہ مسجدیں اور پرائیویٹ مسجدیں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ ان مذہبی اداروں کو اس طرح نہیں چلا سکے جس طرح عام لوگ پرائیویٹ آزاد چلاتے ہیں، جتنا وہاں مسجد میں صفائی، نمازوں کی پابندی، امام کی حاضری، خطیب کی حاضری، درس قرآن، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس طرح اوقاف کی مسجدوں میں نہیں ہے۔
بھٹو نے کہا فیکٹریاں کارخانے ہم چلائیں گے، نیشنلائز کر لیے۔ وہ فیکٹریاں کارخانے چلے یا بند ہو گئے؟ بولو۔ منتیں کر کے وہ صنعتیں فیکٹریاں واپس کی، پرائیویٹ لوگوں کو دی۔ بینک، مالیاتی ادارے گورنمنٹ نے قبضے میں لیے، ان کے تھے بینک سارے، قرضے لے کر دیوالیہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول سے بینکوں کو نکالا، پرائیویٹ لوگوں کو بینک بیچ دیے۔ ریلوے، پی آئی اے یہ نہیں چل رہے، اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو حکومت تعلیمی ادارے نہیں چلا سکی، مذہبی ادارے مساجد نہیں چلا سکی، صنعتی ادارے کارخانے اور فیکٹریاں نہیں چلا سکی، جو حکومت مالیاتی ادارے بینک نہیں چلا سکی، مواصلاتی ادارے پی آئی اے ریلوے نہیں چلا سک رہی، یہ حکومت مدرسے کیسے چلائے گی؟ مدرسے میں تو آپ نے ایک دن نہیں پڑھا، سکولوں میں تو پڑھا ہے، آپ کو مدرسوں کے نصاب کا پتہ ہے۔ میں نے ان سے کہا وزیر داخلہ سے، اگر آپ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں، مدرسے کا نصاب بنانا چاہتے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے، مدرسے کے نصاب میں رائے دینے کا تو شوق ہے، ذرا بتائیے ہمارے نصاب میں ایک کتاب ہے جس کا نام عیسیٰ ہوجی ہے، یہ کون سے فن کی کتاب ہے؟ اب اس بیچارے کو پسینہ آ گیا، اس کو کیا پتا عیسیٰ ہوجی، اس نے نام پہلی دفعہ سنا، عیسیٰ ہوجی، اس نے نام نہیں سنا تھا۔ ایک دن مدرسے میں نہیں پڑھا اور کہتے ہیں مدرسہ ہم چلائیں گے۔ گورنمنٹ نے 3 ماڈل مدرسے بنائے پرویز مشرف نے، ایک سکھر میں، ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو خود پرویز مشرف صاحب نے ہم سے کہا یہ تینوں مدرسے ہم سے نہیں چل رہے ہیں، آپ وفاق المدارس والے اپنے کنٹرول میں لے لو، خود ہم سے کہا براہ راست۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں مدرسہ آزاد رہے، جیسے ہم چاہتے ہیں پاکستان آزاد رہے۔ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی قومی خود مختاری کا تحفظ جس طرح ضروری ہے، اسی طرح مدرسے کی آزادی، خود مختاری، سلامتی اور حریت فکر و عمل کو باقی رکھنا بھی دین کے لیے ضروری ہے۔